بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں، ہم بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اسی کی بندگی کریں، اس کی بندگی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ ہم سے قرآن پاک کے آغاز میں ہی اقرار کروایا جاتا ہے۔ جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار ضرور کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، آیت کا ایک ٹکڑا ہے، پورا خلاصہ پیش کر دیا گیا ہے اس میں اس دنیاوی زندگی کا، کہ اس دنیاوی زندگی میں ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کیا کریں گے تو آخرت ہمارے لیے بہت اچھی ہوگی اور آخرت میں ہمارے لیے سکون ہی سکون ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بھی بندہ، جو بھی شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ اللہ رب العزت سے جب اس کی ملاقات ہو، اللہ رب العزت کے سامنے آئے تو اس حال میں آئے کہ اس کے دل میں اطمینان ہو، سکون ہو، اس کا رب اس سے راضی ہو، تو اس کے لیے ضروری اور سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی بندگی میں، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ عبادت ہی تو ہے، بندگی ہی تو ہے۔ ہم سکون کے لیے دنیا جہان کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کے ذکر میں سکون رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ کس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں مصروف تھے، امن و سکون ایک دم بالکل غائب ہو چکا تھا، لیکن جب وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہوئے، اللہ کی بندگی انہوں نے شروع کی، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دیا، انہوں نے اللہ کی بندگی کی طرف آئے، تو وہی علاقہ کہ جہاں پر چوری ڈاکہ زنی بالکل عام تھی اور وہ برے طریقے سے معاشرے کے فساد میں گھرے ہوئے تھے، ایک دم سے امن و سکون میں رہنے لگے۔ وہ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی بندگی کو اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو بھی شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ عرض کرے گا رب کی بارگاہ میں، قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں اکھیارا تھا، آنکھوں والا تھا، دکھائی دیتا تھا مجھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے کیا کیا تھا؟ اس کو جھٹلا دیا تھا، بھول گئے تھے تم اسے، تو اسی طرح آج تم بھی بھلا دیے جاؤ گے۔ آج تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہوئی کہ جس دنیا میں تمہیں بھیجا گیا تھا اور اس کی گائیڈنس، اس کے لیے ہدایات دی گئی تھی کہ تمہیں دنیا میں اس طریقے سے رہنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا ہے، لیکن تم نے اس بات پر ذرہ برابر توجہ نہ دی، تم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ کے احکام کو بھلا دیا، تمہیں ذکر میں سکون نہیں ملتا تھا،
تم ذکر کی طرف آتے نہیں تھے، تم نے تو شیطان والا راستہ اختیار کیا، اس وجہ سے آج تمہاری صورتحال یہ ہوئی ہے۔ تم نے اللہ کے راستے کے بجائے شیطان کا راستہ اختیار کیا۔ اسی وجہ سے اگر ہم سکون چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے دلوں میں اطمینان رہے، ہم پریشان حال نہ ہوں، ہماری زندگی اچھے سے گزرے، تو اس کے لیے سب سے اول اور سب سے زبردست اور بہترین چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اس طرح عبادت کریں کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی تھی۔ رنگ جائیں بالکل اللہ کے رنگ میں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اس طرح سے رنگ جائیے اللہ کے رنگ میں، اس طرح اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیے کہ سارے رنگ پھیکے پڑ جائیں، دنیا کی کوئی بھی مصروفیت آپ کو اللہ کی عبادت سے مشغول نہ کر سکے۔ جتنا زیادہ ہم اس چیز کا دھیان رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔